بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، جیسے کہ آپ تمام تک یہ خبر محصول ہوئی کہ گزشتہ 2 روز پہلے ہم احمد نگر کے سفر سے واپسی پر تھے۔ شرڈی سے قریب ہماری کار ایک بڑے حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثہ اتنا سنگین تھا کہ دیکھنے والے اچنبے میں ہیں کہ اتنے بڑے حادثے پر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یقیناً دوستوں، بہت بڑا حادثہ ہوا اور آپ یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے اندر۔ آپ بھی حیرت میں ہوگے کہ اتنے بڑے حادثے پر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یقیناً یہ کسی کی دعا کا اثر ہے اور اللہ کی خصوصی مدد اور اس کی نصرت کا یہ صلہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے میں بھی اس نے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ دوستو، حادثے کے کئی ایک وجوہات ہیں۔ بہرحال ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی کہ جب ہم احمد نگر کے سفر پر جا رہے تھے تو پتہ نہیں کسی حاسد نے گاڑی کو لیمبو اور کوکو اور اسی طرح ہلدی اور لونگ اور نہ جانے کیسے کیسے جو سفلی علم کے ذریعے سے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو جادو کے ذریعے سے جو پیش کرنے والے آلات ہوتے ہیں وہ ہمارے گاڑی پہ سجا رکھے تھے، لیکن اللہ کا نام لے کر کے اس کو ہم نے ہٹا دیے اور اپنے سفر پہ نکل گئے۔ راستے میں بے قراری رہی، جگہ جگہ وظائف ہوئے، قرآن کی تلاوت ہوئی۔ اللہ کا فضل کہ پورا سفر عافیت سے ختم ہوا۔ قریب تھے کوپرگاؤں پہنچنے پر یکایک حادثہ ایسا ہو گیا کہ ہمیں بھی اندازہ نہیں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا۔ لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ انسان کے حق میں آسمان سے، تقدیر سے جو تکلیف جس وقت میں طے ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اس کو دوش دے کر اور فضولیات پر امت کا اور ہمارا ذہن ڈالنے کے بجائے ہم یہی توکل کیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نقصان طے تھا۔ اگر ہزاروں کوششیں بھی اس سے بچنے کی اگر کی جاتی تب بھی یہ نقصان ہمارے حق میں ہو کر رہنے والا تھا، لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے۔ ہم اس کے حضور میں نیاز مندانہ سجدے پیش کرتے ہیں کہ اس نے اتنے بڑے حادثے میں بھی ایک خراش بھی آنے سے محفوظ فرمایا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ دوستوں، حادثے میں محفوظ رہنے کی ایک تو اللہ کی خصوصی مدد، نصرت شامل حال ہے، دوسرے ان لوگوں کی دعائیں بھی شامل حال ہے، چونکہ شفا خانے کا ایک بہت بڑا ہمارا پورے ملک کے اندر نظام ہے۔ کئی جگہ ایسے کہ لوگ عامل پنڈت مہاراج کے ٹھگ سے بہت پریشان تھے۔ الحمدللہ یہ عاجز خدمت کے غرض سے پہنچا، ان کو تسلی دی گئی اور قرآن پاک کی برکت سے اللہ نے کئی ایک جگہ پر شفا سے امت کو نوازا۔ تو ان کی جو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، ان کی جو دعائیں ہمارے حق میں پیش ہوتی تھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعائیں یہاں رنگ لائی ہے۔ اسی طرح علماء، حفاظ، ائمہ اعظام کی بھی ٹوٹی پھوٹی کچھ خدمتیں ہوا کرتی تھی۔ جب بھی خدمت ہوتی تھی ان کے چہروں پر ایک دعاؤں کی چمک ہوا کرتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی یہ دعا ہمارے حق میں رنگ لائی، اور یعنی ہمارے والدہ محترمہ مسلسل جب سے وہ ہم کو سمجھے ہیں اور جب سے ہم حاسدوں کے نرغے میں ہیں، تب سے ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے حق میں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے حفظ و امان کی دعائیں کرتی ہے۔ یقیناً کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے بڑے حادثے میں محفوظ کیا۔ بہت سے ساتھیوں کے تعزیت کے لیے فون آ رہے ہیں، ہم تمام کے ممنون و مشکور ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مزید حاسدین کے حسد سے، شرین کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے اسی طرح ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ ٹوٹی پھوٹی جو خدمات ہے اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ جو کوششیں کی جاتی ہے یہ قدم کو لڑکھڑانے کے لیے اور حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، چونکہ جب کوئی حاسد براہ راست انتقام لینے کے در پہ نہیں رہتا تو وہ اس طرح ناپاک کوششیں کر کے حرام کاریوں میں پڑتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اس کی جب مدد کسی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، وہ جس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، دنیا اور دنیا کی تمام طاقتیں اس کے سامنے ہیچ اور بیکار ہو جاتی ہے۔ تو واقعی حادثہ اتنا بڑا تھا، کئی ساتھی محبین اور جو متعلقین ہیں سن رہے ہیں، اچنبے میں پڑ رہے ہیں۔ کئی ایک تو اپنی جگہ پر اللہ کے حضور میں اظہار شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کئی مساجد میں ایسی بھی خبریں ہیں کہ ساتھیوں نے اظہار شکر کی اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، اور مسلسل ہمارے مکاتب کے اساتذہ، خصوصاً ہمارے بڑے علماء سرپرست، یہ بھی ہمارے اوپر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، دعاؤں سے نواز رہے، حفظ و امان کی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی ہم اسی طرح دعاؤں کے خواستگار ہیں کہ یہی آپ کی دعا ہے کہ
کہ جس کی برکت سے آج بھی اللہ نے حفاظت میں رکھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ مزید ایک بات یہ ہے کہ کل بڑے علاقائی اکابر کی خدمت میں پہنچنا ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بھی حاسد اس طرح کے ذک اور تکلیف ہم کو پہنچاتے تھے، تو ایک بہت بڑا وظیفہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، تو میں اس کو اذن عام اور ان کی طرف سے اجازت ہے اس لیے آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے دوستو کہ روزانہ ہم جب بھی سفر کریں یا کہیں پر بھی جائے تو اپنا حصار کر لیا کرے، نہ جانے کون سا دشمن کون سا حاسد کس اعتبار سے ہم پر وار کرے اور ہمارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہم نہیں جانتے۔ تو حصار کریں گے تو اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ سب سے پہلے تو جو مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرے، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہے، 2 رکعت نماز کا اہتمام کرے اور صدقے کا اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا حصار کر لیا کرے۔ حصار اس طرح کرے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور 9 دفعہ یا حفیظو 9 دفعہ پڑھ لے اور اپنے آپ پر دم کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور ہم حاسدین، شرین، فتنے اور تمام قسم کے شرور فتن سے محفوظ رہیں گے۔ عاجز نے بھی الحمدللہ حصار کر کے نکلا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ صدقے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، حصار بھی کیا گیا تھا، بس یہی چیزیں اللہ کی طرف سے مدد کا ذریعہ بنی۔ الحمدللہ میں اتنے بڑے حادثے کے شکار کے باوجود بھی، یعنی ایک کانٹا بھی چبھنے کی جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے، ایک خراش بھی الحمدللہ نہیں آئی۔ یقیناً یہ اللہ کی کھلی مدد اور نصرت ہے۔ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ بقیہ تمام زندگی اللہ کے دین کی خدمتوں میں انشاءاللہ گزارنے کا میں عزم کرتا ہوں۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے اور یہ زندگی اب اللہ کی طرف سے ایک کہا جائے تو تحفہ و انعام ہے۔ بس انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی دین و متین کی خدمت اور ایمان اور اسلام اور اہل ایمان مومنین کی خدمت میں گزارنے کا اندیہ کرتا ہوں۔ آپ تمام سے مزید دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو شرور و فتن سے، خصوصاً جادوگروں کی جادو فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم، آپ کا بھائی سید رضوان موسیٰ نعمانی۔